اپنے دور میں پیشن گوئیاں کی۔ مکہ میں فارس غالب آ گئے، رومیوں کو شکست ہوئی، رومی اہل کتاب تھے، مسلمان چاہتے تھے اہل کتاب فاتح بنے۔ مشرکین نے جشن منایا کہ تم بھی کتاب کا دعویٰ کرتے ہو، وہ بھی اہل کتاب ہیں۔ فارس آگ کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے، مشرکوں نے کہا دیکھو وہ ہم جیسے مشرک ہیں، غالب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الروم کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں کہ ابھی تو یہ غالب آ گئے ہیں، لیکن عن قریب اللہ دوبارہ ان کو غلبہ دے گا۔ اہل کتاب رومی غالب آئیں گے، فارس کو شکست ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے، دیگر کفار سے جا کر شرط لگائی۔ اس وقت شرط حرام نہیں تھی، 3 سال کی مدت لگائی کہ 3 سال میں دوبارہ غالب آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی بضع سنین، بضع کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، تو جا کے 9 سال کی مدت لگا، جا کر کفار سے 10 سال کا معاہدہ کیا کہ 10 سال میں اگر رومی غالب آ گئے تو تم 100 اونٹ دو گے، اگر وہ نہ غالب آئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ ابھی 10 سال نہیں گزرے تھے، بدر میں ادھر سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، ادھر سے رومیوں کو اللہ نے فارس پر فتح عطا کر دی۔ روایات میں موجود ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ والوں سے جن سے شرط لگائی تھی ان سے 100 اونٹ لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی اللہ نے پوری کی۔ عقل نہیں مانتی بعض باتیں۔ سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، چھپ کے جا رہے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور سراقہ بن مالک نے جب دیکھا، واقعہ اکثر مسلمانوں نے سنا ہوا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا کی تو یہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنسا، 2 یا 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ، روایات مختلف ہیں۔ تو اس نے پھر معافی چاہی کہ مجھے معاف کر دو، میں نہ گرفتار کروں گا نہ آگے کسی کو بتاؤں گا، اور جو پکڑنے آئے گا میں اس کو بھی روکوں گا کہ یہ علاقہ میں گھوم آیا ہوں، ادھر کوئی نہیں ہے۔ لیکن فوراً اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ بندہ جس علاقے میں جا رہا ہے تو یہ وہاں ضرور غالب آئے گا، وہاں ضرور سردار بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی کہ آپ جہاں جا رہے ہو مجھے لکھ دو، اگر میں آپ کے پاس آیا تو آپ مجھے کچھ نہیں کہو گے۔ علاقے کا سردار یا کوئی بندہ جس کو امن دیتا تھا تو پوری قوم اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اسے لکھ دو، یہ ہمارے علاقے میں آئے گا تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ جب وہ جانے لگا کاغذ پکڑ کر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ کیا منظر ہوگا، کسریٰ کے کنگن، کسریٰ کا تاج تجھے پہنایا جائے گا۔ کسریٰ سپر پاور تھی، روم سپر پاور تھی۔ پیشن گوئی کون کر رہا ہے؟ جو مکہ سے چھپ کر مدینے جا رہا ہے، ایک محلہ 4 گھر بھی جس کے تابع نہیں ہیں، چھپ کے جا رہا ہے۔ پیشن گوئی کتنی بڑی کی کہ اللہ ہمیں اتنا غلبہ دے گا کہ کسریٰ جیسا بادشاہ بھی ہمارا قیدی بنے گا، اس کے کنگن، اس کا تاج تجھے پہنایا جائے گا۔ سراقہ بڑا حیران ہوا، اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، بعد میں مدینہ آ کر مسلمان ہوا، لیکن وہ بات اس کے ذہن میں کھٹکتی تھی یہ کیسے ہوگا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے روم پر حملہ کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دونوں سپر پاوریں روم اور فارس پر اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ یزدجر اس وقت روم کا بڑا تھا، فارس کا بڑا تھا، اس کی 3 بیٹیاں گرفتار ہو کے آئیں، اس کا پورا خزانہ آیا۔ صحابہ مدینہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے مال تقسیم کرو، بہت زیادہ آ گیا۔ اتنا مال تھا کہ صحابہ ایک جانب کھڑے ہوتے سونا چاندی کے ڈھیر تو دوسری جانب سے نظر نہیں آتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، ابھی اور مال آنا ہے۔ ان کے ذہن میں وہ پیشن گوئی تھی کہ جو محل، جو اس کا تخت تھا، اس کے کنگن تھے، اس کا تاج تھا، وہ تو ابھی نہیں آیا۔ پھر ایک قافلہ آیا جو اس کے محل کے سارا مال غنیمت لے کر آیا، جس میں کنگن تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کو بلایا اور کہا مرد کے لیے پہننا سونا جائز نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پہنائے جائیں گے۔ تو یہ
اس علامت کے طور پر ہم تجھے پہنا رہے ہیں۔ وہ کنگن تیرے ہیں۔ سراقہ بن مالک کو وہ کنگن پہنائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی پہلے فرمائی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اللہ نے پوری کی۔ 3 بیٹیاں تھیں یزدجر کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بولی لگانے کا کہا، انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا کہ ان کو کہا پردہ ہٹاؤ، باندیاں تھیں تاکہ قیمت لگے۔ ایک صحابی آگے ہوئے ان کا چہرہ ننگا کرنے کے لیے تو لڑکی نے دھکا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑا پکڑا مارنے کے لیے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ گئے، روکا۔ یا امیر المؤمنین، جب عزت دار لوگوں کو رب ذلیل کرے تو نبی کا فرمان ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ عزت دار تھے، بادشاہ تھے، آج رب نے قیدی بنایا تو چلو ان کو رسوا نہ کرو۔ خود مشورہ دیا کہ آپ بولی نہ لگاؤ، ان کی قیمت مقرر کرو، جو قیمت دے سکتا ہے وہ لے لے۔ 3 بیٹیوں کی قیمت مقرر کی۔ جب تینوں کی قیمت مقرر کی تو ایک بیٹی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد نے خریدی، ایک بیٹی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ نے خریدی، اور ایک بیٹی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حسین نے خریدی، جسے شہر بانو کہا جاتا ہے۔ زین العابدین جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حسین کے بیٹے تھے، جو بہت بڑے اللہ کے ولی مشہور ہوئے، وہ زین العابدین اسی لڑکی کے بیٹے تھے۔ یزدجر کی یہ بیٹی تھی، یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدی تھی، تو زین العابدین اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ صحابہ کو اتنا مال غنیمت ملا کہ مہنگی مہنگی قیمتیں لگتی تھی وہ لیتے تھے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم